ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جامعات میں طلبہ کی ذہنی صحت کے فروغ کے لیے UGC کی نئی ہدایات جاری۔ بھارت کے طلبہ کے لیے برمنگھم یونیورسٹی کی جانب سے اسکالرشپ کا اعلان، اور نیشنل یوتھ فیسٹیول میں مانو ٹیم کی نمایاں کامیابی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ملک کی جامعات میں طلبہ کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان ہدایات میں تعلیمی اداروں کو جسمانی فٹنس، کھیل کود اور طلبہ کی نفسیاتی بہبود پر خصوصی توجہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یونیورسٹیز کو ایسا دوستانہ ماحول فراہم کرنا ہوگا جہاں طلبہ خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کریں۔ UGC کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم نہ صرف ترقی بلکہ سماجی بہتری کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ ان اقدامات سے طلبہ کی تعلیمی کارکردگی اور مجموعی صحت میں بہتری متوقع ہے۔ یونیورسٹی آف برمنگھم نے بھارتی طلبہ کے لیے پوسٹ گریجویٹ تعلیم کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی خصوصی اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسکالرشپ ان طلبہ کے لیے ہے جو سپتمبر 2026 سے ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے تحت طلبہ کو فیس میں خاطر خواہ رعایت دی جائے گی۔ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 31 مئی 2026 مقرر کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اسکالرشپ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے خواہشمند طلبہ کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ مصنوعی ذہانت عالمی ٹیکنالوجی نظام کو تیزی سے تبدیل کر رہی ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک، خاص طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ، چائنا اور یورپ اس میدان میں سبقت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اب صرف سافٹ ویئرز نہیں بلکہ ڈیٹا، چپس اور کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر پر کنٹرول زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس دوڑ کو AI کولڈ وار کا نام دیا جا رہا ہے۔ تعلیمی میدان میں بھی AI کی بڑھتی اہمیت طلبہ کے لیے نئی مہارتیں سیکھنے کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی ٹیم نے قومی سطح کے 39ویں بین الجامعاتی نیشنل یوتھ فیسٹیول کے مائم کے زمرے میں کل ہند سطح پر تیسرا انعام حاصل کر کے یونیورسٹی کا نام روشن کیا ہے۔ یہ فیسٹیول 10 تا 14 مارچ کو چنئی کے ستیہ بھاما انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں منعقد ہوا۔ اس باوقار قومی سطح کے یوتھ فیسٹیول میں ملک بھر کی 143 یونیورسٹیوں کے لگ بھگ 3000 طلبہ نے شرکت کی۔ مانو کی ٹیم نے اس سے قبل ساؤتھ زون یوتھ فیسٹیول میں مائم کے زمرے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے قومی سطح کے مقابلوں میں راست داخلے کی اہلیت حاصل کی تھی۔ یہ کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ مانو ٹیم مسلسل نیشنل یوتھ فیسٹیول میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جو طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، محنت اور فنکارانہ مہارت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس موقع پر مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید انور حسن نے ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے طلبہ کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کامیابیاں قومی سطح پر یونیورسٹی کی ساکھ کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو تلقین کی کہ وہ ثقافتی اور تخلیقی سرگرمیوں میں اسی جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور یونیورسٹی کی ثقافتی روایات کو فروغ دیں۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے اس کامیابی پر طلبہ اور اساتذہ کی کاوشوں کی ستائش کی اور انہیں آئندہ مقابلوں میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مائم پیش کرنے والے طلبہ میں محمد ساحل شیخ، محمد حنظلہ، محمد ابو طلحہ، عتیب احمد، آصف عالم اور شمیمہ خاتون شامل ہیں، جبکہ اس پروگرام کے معاونین محمد بدر عالم خان اور عرشی ناز تھے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی دربھنگہ کیمپس میں BTech پروگرام کے آغاز کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر سید انور حسن، وائس چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے دربھنگہ کیمپس میں اپنے دورے کے موقع پر کیا۔ رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد کے علاوہ ایک اعلیٰ سطحی تکنیکی ٹیم کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر تھے۔ اس موقع پر دربھنگہ کیمپس میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے ایک کثیر المقاصد آڈیٹوریم کی تعمیر کے حوالے سے بھی وائس چانسلر نے آمادگی کا اظہار کیا۔ وائس چانسلر نے 1 سال کے دوران کیمپس میں کئی ترقیاتی اہداف کے حصول پر اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ آپ نے اساتذہ کی تصنیف کردہ 2 کتابوں کی رونمائی پر خوشی کا اظہار کیا اور اساتذہ کو مزید علمی و تحقیقی کام میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے طلبہ کو بھی مثبت انداز میں مسلسل سیکھنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر رجسٹرار مانو پروفیسر اشتیاق احمد نے
دربھنگہ کیمپس کو بے پناہ صلاحیتوں سے بھرپور ایک متحرک کیمپس قرار دیا۔ انہوں نے کیمپس میں جاری کورسز جیسے BA، LLM، B.Ed، M.Ed اور PhD کا ذکر کرتے ہوئے اس سال NCTE کی منظوری کے ساتھ ITI پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا۔ آپ نے دربھنگہ کیمپس میں 2 ہاسٹل فراہم کرنے پر محکمہ اقلیتی فلاح بہبود حکومت بہار کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جامعات میں طلبہ کی ذہنی صحت کے فروغ کے لیے UGC کی نئی ہدایات جاری۔ بھارت کے طلبہ کے لیے برمنگھم یونیورسٹی کی جانب سے اسکالرشپ کا اعلان، اور نیشنل یوتھ فیسٹیول میں مانو ٹیم کی نمایاں کامیابی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔